علی امین گھنٹاپور صاحب کے جو اعلانات تھے ان کی تو کوئی فہرست ہی نہیں بنا سکتے ہم لوگ بے تحاشا۔ اس دوران مجھے یاد ہے الیکشن کے دوران میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا، مجھے پھر بعد میں ایک ٹی وی چینل نے ٹاک شو پہ بھی اٹھایا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ علی امین گھنٹاپور صاحب کی جو اعلانات ہیں اس کے لیے شاید پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس جا کے بڑا قرضہ لینا پڑے۔ تو اتنے اعلانات کر رہے تھے، ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں ضلع بنا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں سب ڈویژن بنا رہے ہیں۔ 2008 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ بڑے دو شہر لاہور اور کراچی سے فلائٹیں ڈائریکٹ چلائیں تاکہ یہاں پہ کچھ اوپن اسکائی پالیسی کی ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ کے ٹورسٹ جو ہے ڈائریکٹ ان کو اپنے شہروں کی دہلیز میں، پہلے آپ کو پتہ ہے کتنے خوار ہونا پڑتا تھا ان کو، اسلام آباد آنا، فلائٹ کینسل ہونا، واپس چلنا۔ تو وہ چیز اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے ہاں اسکردو میں بلتستان ڈویژن میں بہت ٹورسٹ آئے ہیں۔ ابھی یہ جو کرائے پہ رینٹ پہ جو جنریٹرز لیے ہیں اس کے بعد تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، لیکن یہ دیرپا بھی نہیں ہے، یہ مستقل بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ رن آف ریور پہ نہیں جائیں گے تب تک آپ کی بجلی کا آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بے تحاشا پوٹینشیل ہے، لیکن اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بجلی ترقی کو ناپنے کا پیمانہ ہے، اور اس کو پیمانہ بنا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ترقی کی رفتار آپ دیکھ لیں کتنی ہے، کتنی تیز ہے۔ گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اس وقت بلتستان میں بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ دریا برت ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے وہ وزیر زراعت صاحب کا اپنا علاقہ ہے۔ صحیح۔ وہاں پہ جیسے سندو سے ہوتو ہے، وہاں پر بھی پچھلے ایک سال میں لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی زرخیز زمینیں جو ہے وہ دریا برت ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، بات کریں گے گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کے اوپر۔ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ نے بہت سارے ہمارے پروگرامز دیکھے ہیں جس میں حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے اظہار خیال ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، اچھا یا برا جو بھی ان کا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ آج ہم کریں گے۔ نثار عباس سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے تو خیر محتاج نہیں ہیں، جیو نیوز کے ساتھ پورے گلگت بلتستان کی جتنی کوریج میرے خیال میں انہوں نے تنہا کی ہے، شاید ان کا بڑا احسان ہے گلگت بلتستان کے اوپر بھی۔ بہت بڑا نام ہے، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں، انہی سے آج پوچھتے ہیں حکومت کی کارکردگی اور خاص طور پر بلتستان کے جو ہماری ٹیم ہے، حکومت کی ٹیم ہے، اس حوالے سے۔ نثار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ سال 14 مہینے شاید ہوئے ہوں حکومت کو، ایک جنرل ویو ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جس طرح جا رہی ہے، کیونکہ ہم اکثر کمپیئر کرتے ہیں پچھلی حکومت سے، تو یہ جا رہی ہے 12-14 مہینے 15 مہینے، آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہی ہے حکومت؟ شبیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ، ہمیں اس حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کا جو ہمارے پاس پیمانہ ہے نا، وہ ان کا منشور ہے۔ جو چیزیں جو وعدے یہ کر کے آئے ہیں، ان وعدوں پر کس حد تک عمل انہوں نے کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، جو انتخابی نعرے یہ لگا کے آئے ہیں۔ ایک تو آپ سارا گلگت بلتستان جانتا ہے، بنیادی جو ان کا نعرہ تھا وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور حصہ بنانے، عبوری صوبے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو علی امین گھنٹاپور صاحب کے جو اعلانات تھے ان کی تو کوئی فہرست ہی نہیں بنا سکتے ہم لوگ بے تحاشا۔ اس دوران مجھے یاد ہے الیکشن کے دوران میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا، مجھے پھر بعد میں ایک ٹی وی چینل نے ٹاک شو پہ بھی اٹھایا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ علی امین گھنٹاپور صاحب کی جو اعلانات ہیں اس کے لیے شاید پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس جا کے بڑا قرضہ لینا پڑے۔ تو اتنے اعلانات کر رہے تھے، ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں ضلع بنا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں سب ڈویژن بنا رہے ہیں، لیکن اب اس پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے میں پچھلے یہ 1.5 سال کے دوران میں دیکھ رہا ہوں، جو فہرست میرے پاس، جو میں نے اس وقت کی خبریں بنائی تھی ان کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ اس طرح سے تو عمل درآمد ہو نہیں پا رہا ہے۔ لیکن ہمارے لوکل جو اس وقت جو ٹیم ہے گلگت بلتستان میں، صوبائی حکومت خالد خورشید صاحب کی جو حکومت ہے، اس میں ان کی کوشش ہے، وہ رائٹ ڈائریکشن میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ان کی بس کی نہیں ہیں، بہت سارے فیصلے وہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ تابع ہیں وفاق کی جانب سے۔ جب تک فیصلے وہاں پہ نہیں ہوں گے، یہاں پہ تو ظاہری بات ہے۔ گھنٹاپور صاحب ایک حاوی ہونے والی شخصیت بھی تو ہے نا، جیسے ان کے دعوے، ان کی ہم نے الیکشن کیمپینس ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد بھی اب جب سے یہ حکومت بنی ہے بہت سارے فیصلے تو وہ خود سے امپوز کرتے ہیں، تھوپتے ہیں۔ دیکھیں، گھنٹاپور صاحب حاوی ہونے والی شخصیت نہیں ہے،
ہم لوگ حاوی کرنے والی شخصیات ہیں سارے، گلگت بلتستان کے لوگ اپنے اوپر ایک دم سے لوگوں کو حاوی کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا ایشو ہے. صحیح. لیکن نثار صاحب معذرت کا کلامی کی، مجھے یہ بتائیے چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ کوئی ایک فیصلہ وہاں سے امپوز کرتے ہیں، چونکہ وہ قریب ہیں یعنی پرائم منسٹر کی بھی اس سینس میں کہ ڈسٹنس کم ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ رابطے زیادہ ہیں. ایشوز چونکہ وفاق میں بیٹھے ہیں تو ان کے زیادہ قربت ہے. اب یہاں پہ چیف منسٹر جو بھی یا حکومت ہماری بیٹھی ہے، بے شک چلے جاتے ہیں تو انٹریکشن ان کا ہوتا ہوگا کسی بھی ایشو کے اوپر، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو وہ بائی پاس نہیں کرتے ہیں. ہمیں بظاہر لگتا ہے اس طرح کا ہے، جو میں انفلوئنس کی بات کر رہا ہوں. کچھ چیزوں میں لگا ہمیں بھی، مثال کے طور پر یہ جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ٹکٹ دینے کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوئیں کہ لگ ایسا رہا تھا کہ وہ گنڈا پور صاحب ڈائریکٹ ہی کوئی فیصلے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ میگا پروجیکٹس کے ٹینڈرنگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے اختیارات اٹھا کے لے کے گئے وہاں پہ، اس پہ بھی یہ کوئی ریکاوٹ نہیں بن سکے، اس کو روک نہیں سکے. حالانکہ باتیں بہت ہوئی تھیں، کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مطلب پرائم منسٹر تک پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بات کر رہے ہیں. لیکن کوآرڈینیٹرز کی ایک فوج ظفر موج جو بھرتی ہو گئی، اس میں بھی جو ہمیں شروع میں انفارمیشن ملی اس میں بھی گنڈاپور صاحب کا بڑا مرکزی کردار تھا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خالد خورشید صاحب کا کردار ہوگا زیادہ کہ نہیں گنڈاپور صاحب کا ہوگا؟ سر میں پچھلے 3 مہینے پہلے تک تو جو فیصلے ہم دیکھ رہے تھے، جو فیصلے یہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اس میں تو خالد خورشید صاحب کی اپنی مرضی تو کم ہی نظر آئی ہمیں. ان کی جو ہے ان کے فیصلے اتنے زیادہ مؤثر نظر نہیں آئے. جو کچھ چیزیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں، ایون کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئی تھی، ایون کی ٹھیکوں کے حوالے سے بھی باتیں بہت ساری ایسی سامنے آئی تھی کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے منسٹری انوالو ہو رہی ہے، منسٹری کر رہی ہے ساری، مطلب منسٹری کر رہے ہیں، فیڈرل منسٹری جو ہے. تو اور یہ بات بھی بہت ہوئی آپ کے سامنے یہاں گلگت میں، امجد صاحب نے بھی اسی اوپر کافی احتجاج بھی کیا کہ فیصلے گلگت بلتستان کے اب جو ہے کشمیر افیئرس میں دوبارہ سے ہونے لگے ہیں، اور اختیارات جو ہمیں بڑی مشکل سے ملے تھے گلگت بلتستان کو، اب دوبارہ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ باتیں ہوئی ہیں. یہ جو ابھی ٹرانسفر کی آپ نے بات کی، ہم نے دیکھا کہ سیکرٹریز کی یہاں پہ جو بے دریک قسم کی بار بار ریشفلنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنی زیادہ ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں؟ یہ میرے خیال میں شاید کیونکہ ہم اس میں انوالو تو نہیں ہے، اس میں سسٹم کا حصہ تو نہیں ہے، اس لیے وثوق سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ لک ایسا رہا ہے کہ ایک تو منسٹرز کا انفلوئنس زیادہ ہے، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کر رہے ہیں، جو لوکل منسٹرز ہیں وہ سیکریٹریز اپنی مرضی کے لینا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یار میرٹ کیا ہے، کون کس پوسٹ کے لیے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب والی کہاں، وہ چیزیں کم نظر آ رہی ہیں. اور میں اسکردو میں جانتا ہوں ایک ہمارے محکمہ تعمیرات عامہ کے ایک افسر ہیں، وہ ڈائریکٹ تھے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، اور ان کو بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہی از دا ویری مطلب پاورفل آفیسر جو ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، مرضی سے جو ہے نا وہ کر رہا تھا ٹینڈر وغیرہ اور یہ چیزیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں یہاں پہ، ہمیں مطلب لوگوں کے درمیان بھی ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، عملی طور پر دیکھنے کو بھی مل رہی تھی. اپوزیشن نے کہا سر یہاں پہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اپنی ہیں، جو چارج اختیار یہاں پہ جی بی میں تھا وہ بھی چلا گیا ہے. حفیظ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب یہاں پہ نہیں ہے، لیکن حکومت نے کہا یہاں پہ ہے اختیار. آپ کے پاس ہے کوئی انفارمیشن کہ یہ کس کے پاس ہے اختیار؟ سر ابھی تو جو اپوزیشن کی باتیں ہیں، اپوزیشن میں امجد صاحب اور حفیظ صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے حفیظ صاحب سسٹم کیسا بھی رہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہیں، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے بھی رہیں. تو ہمیں تو دونوں کے موقف کو سامنے رکھنا ہے، لیکن عملی طور پر مجھے بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کی بات میں وزن ہے. ہاں لگتا ہے عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ اختیارات جو ہے وہ جا چکے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. صحیح. بلتستان کے حوالے سے بات کریں سر، تو کچھ بہتری تو سڑکوں کے حوالے سے کم از کم نظر آ رہی ہے، تو آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو؟ سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 لیولز پہ جا کے فیصلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو وفاق کی سطح پر فیصلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا پھر صوبے کی سطح پر ہوتے ہیں فیصلے، تیسرا پھر ضلع کی سطح پر یا ڈویژن کی سطح پر فیصلے ہو رہے ہیں.
گلگت بلتستان میں ٹورزم کے شعبے کے حوالے سے وفاق نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، بہت زبردست فیصلے ہوئے ہیں، اس کے دوررس نتائج بھی نکلے اور فوری نتائج بھی سامنے آ گئے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 5 بڑے شہروں سے، یہ ہماری بڑی ایک عرصے سے ڈیمانڈ تھی۔ 2008 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ بڑے 2 شہر لاہور اور کراچی سے فلائٹیں ڈائریکٹ چلائیں تاکہ یہاں پہ کچھ اوپن اسکائی پالیسی کی ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ کے ٹورسٹ جو ہے ڈائریکٹ ان کو اپنے شہروں کی دہلیز میں، پہلے آپ کو پتہ ہے کتنے خوار ہونا پڑتا تھا ان کو، اسلام آباد آنا، فلائٹ کینسل ہونا، واپس چلنا، تو وہ چیز اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے ہاں اسکردو میں بلتستان ڈویژن میں بہت ٹورسٹ آئے، اور یہ پالیسی رہی، وہاں سے ٹھیک رہا۔ دوسرے مرحلے پر خالد خورشید صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا بلتستان میں۔ جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے، علی صدپارہ جس کی آج برسی بھی ہے، مینلی علی صدپارہ ہمارے بڑے کوہ پیما رہے زبردست، اور کیٹو سر کرتے ہوئے 5 فروری کو یہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن بھی تھا، اور اس دن وہ گئے تھے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے کیٹو کی بلندی پر، وہاں پہ یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ تعزیت کے لیے جب وہ آئے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے کیے انہوں نے۔ وہاں پہ انہوں نے سڑکوں کی بات کی، سڑکوں کے حوالے سے پہلی مرتبہ جدید مشینری کے ساتھ سڑکیں بنی ہیں، بہت اچھی بنی ہیں۔ اب یہ عوام کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کریں، ان سڑکوں کی حفاظت کریں۔ بعض اداروں کا بھی کچھ فرض ہے کہ وہ بعد میں آ کے وہ جو کھودتے ہیں کاٹتے ہیں وہ نہ کریں، یہ تو اس کے اوپر تو باقاعدہ پابندی عائد ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو اس سے پھر اس کی پورے جو ریپیئر ہے، مرمت ہے، اس کے پیسے ان کی جیب سے نکالیں، ان کے وہاں سے نکالیں۔ تو یہاں بلتستان میں جو منسٹرز کی کارکردگی ہے اس سے تو میں کارکردگی کے اوپر پہلے بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کو کمپلیٹ کریں نثار صاحب، کیونکہ وہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ ہمارے پاس اچھے خاصے بڑی تعداد میں منسٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے منسٹری کے اندر کیا انہوں نے پرفارم کس طرح کیا، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ تو سر دست جو ہم سڑکوں کی بات کر رہے تھے اور خالد خورشید کی توجہ کی بات کر رہے تھے بلتستان کے حوالے سے، وہ ہمیں اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ سر دیکھیں، ایک تو امپلیمنٹیشن کی حد تک جو آلریڈی آن گوئنگ اسکیمیں تھیں ان کو کمپلیٹ کیا۔ دوسری بات، جو سکھ پروجیکٹس تھے ان کے اوپر بھی ایک آدھ ہیں، ابھی بھی سکھ پروجیکٹس ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا کام کیا۔ تیسرا جو ہے مرحلہ آتا تھا نئے پروجیکٹس کا۔ اب یہ جو 1-2 پروجیکٹس نئے یہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں بلتستان میں، جیسے کہ وہ انٹرنیشنل روٹ کی بات کر رہے ہیں، یارکن سے اسکردو، اور اسکردو سے اس کے بعد اسلام آباد وایا دیوسائی، اپنا استور شغرتھنگ روٹ جو ہے، یہ اگر بنتا ہے نا تو کمال کی ایک سڑک بن جائے گی، متبادل سڑک بھی ہوگی اور ٹریڈ بھی ہوگا، وہاں سے ایک ایکسیس بھی آسان ہو جائے گا، لوگوں کی رسائی آسان ہو جائے گی، اور انتہائی خوبصورت روٹ ہے یہ جو جا رہا ہے استور سے ہو کے جائے گا نا۔ تو یہ پروجیکٹ اگر ہوتا ہے، جس کے لیے ابھی زمینیں لینے کے مرحلے پہ انہوں نے ابھی کچھ چیزیں کی ہیں، تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر ایک آدھ اس طرح کے پروجیکٹس ہو جاتے ہیں تو یہ کمال کا پروجیکٹ ہے۔ بجلی کی کیا صورتحال ہے سردیوں میں؟ سر بجلی پہ ہم لوگ کو ویسے بھی ہمارے ہاں اوورآل جو گلگت بلتستان میں جو نظام ہے وہ ڈھاک بیس ہے۔ ابھی یہ جو کرائے پہ رینٹ پہ جو جنریٹرز لیے ہیں، اس کے بعد تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، لیکن یہ دیرپا بھی نہیں ہے، یہ مستقل بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ رن آف ریور پہ نہیں جائیں گے تب تک آپ کی بجلی کا آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بے تحاشا پوٹینشل ہے، لیکن اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بجلی ترقی کو ناپنے کا پیمانہ ہے، اور اس کو پیمانہ بنا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ترقی کی رفتار آپ دیکھ لیں کتنی تیز ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی ورلڈ جو ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ صحیح، بجلی کی بات کرتے ہیں تو حسن نثار صاحب ہمارے منسٹر بھی تو بلتستان سے ان کا تعلق ہے، آپ ان کی کارکردگی ادھر سے سٹارٹ کریں، کیسی لگی؟ منسٹر صاحب کو مجھے ایسا لگتا ہے 5 سال گزر جائیں گے لیکن منسٹر صاحب بجلی کے معاملات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک تو اہلیت کی کمی مجھے نظر آتی ہے، دوسری صلاحیت کی کمی، تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تجربہ بھی نہیں ہے، پھر وہ نیت کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک جو ہے اپنے کام کے ساتھ، پیشے کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے کمیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ بجلی کی میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ فلانا نہیں فستانہ نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات اور اتنی سطحی سی باتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایگزیکٹو انجینئرز کے تبادلے اور ادھر یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ویژن، لیڈر کا کام ہے ویژن دینا، پالیسی دینا کہ آپ نے ان پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس حد اس قابل ہیں کہ پالیسیز دینا۔ صحیح، بجلی کے حوالے سے کوئکلی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا محدود ہوگا، ٹورزم کی تو بات ہم نے کی کہ ٹھیک ہے، جس طرح ٹورزم کے منسٹر کو ہم مارکس دیں گے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں ہم بات نہیں کریں گے۔ ایگریکلچر
کو آپ کیسے دیکھتے ہیں منسٹر کی کارکردگی جن کا تعلق بلتستان سے؟ جی ایگریکلچر کے بڑے ایشوز ہیں گلگت بلتستان میں. 2 بڑے پروجیکٹس ایگریکلچر کے حوالے سے تھے. ان دونوں کا کردو کی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ وہ کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. افاد کا پروجیکٹ تھا, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اپنے پروجیکٹس تھے. پچھلے 1-2 سال میں جو ہے یہ اس طرح سے نہیں کام کر رہے ہیں جس طرح جتنا ان کے پاس فنڈنگ ہے, جتنی ان کے پاس ریسورسز ہیں. تو اس کو ان کے آنے کے بعد بھی ان اداروں کو اور ان کے پاس موجود وسائل کو استعمال کرنے کے حوالے سے نہیں. اور دوسری بات دیکھیں, ہمارے پاس گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اس وقت بلتستان میں بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ دریا برد ہو رہا ہے. صحیح. اور جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے وہ وزیر زراعت صاحب کا اپنا علاقہ ہے. صحیح. وہاں پہ جیسے سندو سے ہو تو ہے, وہاں پر بھی پچھلے 1 سال میں لوگ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. ان کے سامنے ان کی زرخیز زمینیں جو ہے وہ دریا برد ہو رہی ہیں. لیکن وزیر صاحب بے بس نظر آ رہے ہیں. زکریا صاحب کے اوپر ضرور بات کریں گے ہم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زکریا صاحب کی, چونکہ وہ تھوڑا سا امپریشن اس طرح کا بھی لگا کہ وہ کوئی اپوزیشن بھی کر رہے ہیں کسی حد تک شروع میں, لیکن اس کے بعد بھی وہ بالکل مطلب میڈیا میں بھی نہیں آئے. ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ان کو کہ آپ آ جائیں, ہمارے پاس بھی نہیں آئے. تو ان کا رول, کارکردگی بھی چھوڑیں, ویسے رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم صحافی ہیں, بعض اوقات آپ کی اندر کی خبر بھی ہوتی ہے, نظر بھی ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت جتنے لوگ ہیں نا, جتنے منسٹرز ہیں وہ نئے ہیں زیادہ تر, اور ان کے پاس تجربے کی بہت کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے بہت عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہے. تو اپوزیشن کا جو ایک عنصر ہے نا ان کے ذہنوں میں ہے ابھی تک. جس طرح سے پرائم منسٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ نیچے نہیں اترے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یادگار چوک سے ابھی تک نیچے نہیں اترے. تو ان کو ابھی یہ اپنا اسٹیڈیم تک آنے میں, جہاں پہ ابھی عمران خان صاحب نے میونسپل اسٹیڈیم میں خطاب بھی کیا تھا, یادگار چوک سے یہاں تک آنے میں ابھی مزید فاصلہ طے کرنا ہوگا. لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو جو ایشوز ہیں, جیسے ابھی آٹے کا ایشو ہے, منسٹرز ہمارے غائب ہیں, کوئی ان کی کارکردگی نظر نہیں آتی ہے. لوگوں کو مطمئن کریں, جہاں پہ جس سطح پہ آپ نے پالیسیز بنائی ہیں اس کو لے کے جائیں پبلک کے پاس. ان کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ پالیسیز لے کے آئے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. ان کو مطمئن نہیں کریں گے تو روزانہ جو ہے احتجاج کا سلسلہ رہے گا. بجلی کے ایشوز ہیں, وہ ایز اٹ از ہیں, لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے. اس طرح سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. پینے کا پانی. گورنر صاحب کو کیسے, آپ وہ تو اپوزیشن میں بھی نہیں رہے ہیں, اچھا خاصا وہ مطلب اپنی سیٹ انجوائے کر رہے ہیں. ان کی کارکردگی کو مجھے نہیں پتا مطلب ان کے پاس کتنا کوئی اختیار بڑا ہے یا کیا کر سکتے ہوتے, لیکن پھر بھی جس طرح وہ گورنر ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے نا تو وہ اختیارات کو نہ صرف بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر وہ بہت اچھا رزلٹ بھی دیتے ہیں اختیارات کم ہونے کے باوجود بھی. ایسے ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں, مطالعہ کریں ملک کے دیگر صوبوں میں. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ باقی اس پہ نہ جائیں, پورے گلگت بلتستان میں نہ جائیں, ان کا تعلق ہے اس کردو سے, ان کا تعلق ہے بلتستان سے, گورنر صاحب کا. لوگوں کی بے تحاشا توقعات, بے تحاشا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گورنر صاحب کا بنیادی کام جو ہے وفاق اور صوبے کے درمیان برج کا کام دینا ہے. وہاں پہ جو ہے جو وفاق سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں, باقی صوبوں کے درمیان بھی تعلقات کو بہتر کرنا ہے, لوگوں کے ایشوز وہاں پہ حل کرنے. تو مجھے جو لگتا ہے جتنی ان کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے, جتنا اہم منصب دیا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ چاہیں اپنا آپ کو متحرک کرنا چاہتے تو یہ بہت کام کر سکتے تھے. ان کے پاس بے تحاشا گنجائش تھی کام کرنے کی, لیکن اس طرح سے یہ متحرک نہیں رہے. صحیح. پتہ نہیں گروپ بندی کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا رہا, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل نام آتا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ابھی نگر میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی مطلب دونوں الگ الگ پیج پہ, حکومت اور گورنر صاحب الگ الگ اس میں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کی اپنی ٹیم ہے اور خالد خورشید صاحب کی اپنی ٹیم ہے. یہ کہا جاتا ہے گنڈاپور صاحب کی اپنی ٹیم, ان کی اپنی ٹیم الگ سے چل رہی ہوتی ہے. اور بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھنڈاپور صاحب کا کردار ہے کہ یہاں پہ یہ دو جو اہم پوزیشنز ہیں گورنر اور اس کی ان کی, ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی کم ہو اور وہ پھر بیچ میں ثالث کے طور پر اپنی مرضی کے احکامات اور فیصلے. صحیح. آخری سوال, چونکہ وقت کی بات ہم کر رہے ہیں, آخری سوال, عبوری آئینی صوبہ بنے گا نہیں بنے گا؟ سر میرا ذاتی یہ خیال ہے بننا تو چاہیے. اگر آپ جیو اسٹریٹجک معاملات کو دیکھتے ہیں, علاقے کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ارد گرد فیصلے ہوتے رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ
پیچھے رہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکلات بھی ہوں گی اس میں، مشکلات اس سینس میں کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے. جیسا آج 5 فروری ہم کل جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یوم یکجہتی کشمیر ہے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے. تو آپ دیکھیں نا کتنی قربانی دی ہے یہ کشمیریوں نے، تو اس کو ایک دم سے چیزیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر بھی نہیں کر سکتے. تو کنفیوژن کا شکار ہم ہیں، کنفیوژن ابھی تک بالکل ہے. میرے خیال میں، میرے اپنے تجزیے کے مطابق جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، جس طرح کے اعلانات ہو رہے تھے، جس طرح ہماری جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اہم شخصیات کے ساتھ، 7 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. اب لیٹ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ ہے، کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے. بنے گا نہیں بنے گا، آنے والا وقت ہی بتائے گا. نثار عباس صاحب بہت شکریہ. باتیں بہت ساری کرنی تھی یقین کریں، لیکن اب کیا کریں، ٹائم محدود ہے. پھر کسی اور نشست میں سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.